والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. آج کے درس میں سورہ اخلاص کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. ایک تو اس عظیم الشان سورت کے کچھ فضائل میں بیان کروں گا، اور ساتھ میں انشاءاللہ اس سورت مبارکہ کے عملیات کے متعلق کچھ ذکر بھی کروں گا. یہ سورت قرآن پاک کی بظاہر تو ایک چھوٹی سی سورت ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے، مگر احادیث مبارکہ میں اس سورت مبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس چھوٹی سی سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن فرمایا ہے، اور فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن. یہ مبارک سورت قرآن پاک کی 3 حصوں میں سے ایک حصے کے برابر ہے. اگر پاروں کی ترتیب سے دیکھا جائے تو قرآن پاک کی 30 پارے ہیں، تو گویا ایک مرتبہ سورہ اخلاص 10 پاروں کے برابر ہے. اور اگر مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں جو مرکزی مضامین بیان کی گئی ہیں وہ 3 ہیں: اللہ جل شانہ کی توحید، رسالت اور قیامت. تو سورہ اخلاص یہ ایک مرکزی مضمون پر مشتمل ہے جو اللہ جل شانہ کی توحید ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ثلث القرآن ہے. اس مبارک سورت کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ جل شانہ اس کے 50 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سوائے قرض کے. اگر ذمے پہ قرض ہے تو اس کو یا تو ادا کرنا پڑے گا یا اس سے معاف کروانا پڑے گا. باقی صرف 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 50 سال کی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ بستر پر جانے کا ارادہ کرے اور دائیں کروٹ پر لیٹ کر سورہ اخلاص پڑھ لے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا، اے میرے بندے اپنی دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا. ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے سن لیا، وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، اور جو بندہ 20 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں دو محل بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس صورت کی برکت سے تو ہم بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی بہت دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے کتنی برکات رکھی ہے۔ اگر کوئی بندہ مالداری چاہتا ہے، گھر میں دولت کی فراوانی چاہتا ہے، تو گھر میں آ کر باہر سے جب گھر میں داخل ہو کے آتا ہے تو کم از کم ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرے۔ اس سورت مبارک کے بہت سارے عملیات ہیں میرے پاس جو مشائخ سے منقول ہیں۔ ایک تو سورہ اخلاص اگر 1.25 لاکھ کی تعداد میں پڑھی جائے تو ماشاءاللہ اس کی بہت ساری برکات پڑھنے والا خود دیکھے گا۔ مثلا جو 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے وہ عامل سورہ اخلاص کو پھر خود لکھے۔ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنے کے بعد عرق گلاب اور زعفران سے سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ خود لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دے۔ خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، خواب میں خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، خواب میں اولیاء اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے، سورہ اخلاص کو عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر تکیے کے نیچے رکھے، اور کوئی بھی حالات جاننا چاہتا ہے انشاءاللہ خواب میں اس کی رہنمائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے، دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی روحانیت سے، اور اولیاء اللہ کی روحانیت سے انشاءاللہ اس کی رہنمائی ہوگی، اور خواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ اس پہ کشف کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ صاحب کشف بننا چاہتا ہے، اپنی روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے، بالفاظ دیگر اپنی تیسری آنکھ کھولنا چاہتا ہے کہ اس کو عجائبات جاگتی ہوئی نظر آئے، تو سورہ اخلاص کے ذریعے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو بعد نماز فجر 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں تعداد کا خیال رکھنا ہے، کمی پیشی ہرگز قبول نہیں۔ سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ بعد فجر پڑھ لیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، پھر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی پوری توجہ اپنے دل پہ رکھیں،
اور دل میں سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ میرے دل سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، جس طرح سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں ایسی میرے دل سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ اس توجہ اور تصور اور مراقبہ میں بیٹھ جائیں اور دل ہی دل میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ چند دن کے بعد آنکھ بند کرتی ہی اس کے دل سے نور کی شعاعیں شروع ہو جائے گی اور روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، نور ہی نور ہوگا۔ اتنا سکون ملے گا کہ ساری دنیا کی بادشاہت میں اتنا سکون نہیں ہوگا، اور ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اگر اس کے پاؤں میں رکھا جائے تب بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی اور اتنا سکون نہیں ہوگا جیسے اس عمل کرنے سے سکون ملے گا۔ اور اس کے بعد اسی مراقبہ کی حالت میں آپ کی ملاقاتی شروع ہو جائے گی، غیب سے کشف کا دروازہ کھل جائے گا اور آپ کی ملاقاتی شروع ہو جائے گی اولیاء اللہ سے، اور آپ کی ملاقاتی شروع ہو جائے گی اور روحانیت کا ایک دروازہ کھل جائے گا، آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی۔ ماشاءاللہ سورہ اخلاص کی برکات بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ اس کا عامل سورہ اخلاص اگر لکھ کر کسی کو دے دے، وہ دکان میں رکھ دے، اللہ اس دکان میں برکت دے گا۔ اگر لکھ کر کسی عورت کو دے دے، اللہ اس کے لیے رشتے کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر لکھ کر کسی مریض کو دیں گے، پانی میں گھول کر کے پیے، اللہ مریض کو شفا دیں گے۔ اگر لکھ کر کسی مسافر کو دیں گے، اللہ اس کا سفر کامیابی سے پورا فرمائے گا۔ اگر لکھ کر کسی گھر میں رکھیں گے، اللہ اس گھر میں برکتی نصیب فرمائیں گے، محبت آئے گی۔ اگر کوئی بندہ محبتوں کا محتاج ہے تو سورہ اخلاص کا عامل 10 مرتبہ سورہ اخلاص لکھ کر اس کو دیں اور اپنے ساتھ رکھیے، پھر اس سورت کی کرامات اور معجزہ کو دیکھیے۔ اللہ جل شانہ اس سورت کی برکات انوارات کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سوالات پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ روزانہ 3125 مرتبہ اس سورت مبارکہ کا ورد کرے۔ بہتر ہے کہ وحدت زمان اور وحدت مکان کا اہتمام کیا جائے۔